اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اعوذ یہ ایک فعل ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اعوذ کے بعد دو اسم آتے ہیں، ایک اسم پر با داخل ہوتی ہے اور دوسرے اسم پر من داخل ہوتا ہے۔ جس پر من داخل ہوتا ہے اس کے شر سے بچنا مقصود ہوتا ہے، اور جس پر با داخل ہوتی ہے اس کی پناہ میں آنا مقصود ہوتا ہے۔ ایک مثال کلمہ تعوذ ہے جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں پہلے تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو دیکھیے یہاں پر اعوذ یہ فعل ہے اور اس کے بعد دو اسم آتے ہیں، ایک اس میں ذات ہے اللہ اور دوسرا الشیطان الرجیم۔ اس میں ذات پر با داخل ہے اور شیطان الرجیم پر من داخل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں اور مالک کائنات کی پناہ لینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ قرآن مجید کی جو آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق بھی اور سورۃ الناس بھی، دونوں کا آغاز اسی فعل سے ہوتا ہے۔ سورۃ الفلق میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور سورۃ الناس میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی ایک اسم پر با داخل ہے اور دوسرے اسم پر من داخل ہے، یعنی کچھ چیزوں کے شر سے بچنا مقصود ہے اور مالک کی پناہ میں آنا مقصود ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جن سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان دو صورتوں کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنا لے، جو توجہ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آنے کا مقصد لے کر ان دو صورتوں کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے مخلوقات کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہے کہ جن میں بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کلمات ارشاد فرمائے، اللہ کی پناہ چاہنے کا طریقہ تاجدار کائنات نے سکھایا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، کیا فرما دیجئے کہ میں رب الفلق کی پناہ چاہتا ہوں، رب کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے۔ یہاں پر مفسرین کرام نے اور مترجمین نے دو طرح کے ترجمے کیے من شر ما خلق کے ضمن میں۔ ایک ترجمہ یہ کیا کہ اس نے جو شر پیدا کیا اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا کہ
خالق کائنات نے جو مخلوقات تخلیق فرمائی، پیدا فرمائی، ان کے شر سے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ رب کائنات نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور مخلوق میں آپ کو خیر بھی نظر آتی ہے، شر بھی نظر آتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، لیکن اگر آپ انسان پر ہی توجہ دیں تو آپ کو جہاں انسان میں خیر نظر آئے گی وہاں اسی انسان میں شر بھی نظر آئے گی۔ ہر شخص اپنے دائیں بائیں دیکھنا چاہے تو دائیں بائیں بھی دیکھ سکتا ہے، اپنے پڑوس میں دیکھنا چاہے تو اپنے پڑوس کو بھی دیکھ سکتا ہے، اپنے اقربا کو دیکھنا چاہے تو ان کو بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گریبان میں نظر ڈالے تو وہ محسوس کرے کہ شر اس کو اپنی ذات میں بھی کہیں نہ کہیں نظر آئے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب کائنات نے جو مخلوقات تخلیق فرمائی ان میں اللہ نے خیر بھی رکھی اور اس مخلوق میں شر بھی نظر آتا ہے۔ اور ایک تو وہ مخلوق ہے جو رب کائنات نے تخلیق فرمائی، اور ایک انسان کی صنعت ہے۔ پیدا ہر چیز کو خالق کائنات نے کیا ہے۔ انسان کی صنعت کا معنی کیا ہے کہ رب کائنات نے لوہا پیدا کیا تو انسان نے اس لوہے سے سوئی بنا دی، اس لوہے سے کینچی بنا دی، اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اسی لوہے سے انسان نے گاڑیاں بنا دی، انسان نے بہت کچھ اسی لوہے سے بنا دیا۔ خالق کائنات نے مٹی کو پیدا کیا تو انسان نے اسی مٹی سے، اس مالک کی عطا سے برتن بنا دیے، طرح طرح کی چیزیں بنا دی۔ گرامی محترم حاضرین، انسان جو بناتا ہے اس کو صنعت کہتے ہیں، اور خالق جو کچھ تخلیق فرماتا ہے اسے تخلیق کہتے ہیں یا مخلوقات کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب رب کائنات نے جو کچھ تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، اس کے اندر بھی شر موجود ہے، تو جو انسان کی صنعت ہے اس کے بارے میں یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اس میں صرف خیر ہی ہوگی، شر نہیں ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں سے کیا کچھ بنا دیا۔ انسان نے کیمرہ ایجاد کیا، انسان نے کمپیوٹر ایجاد کیا، انسان نے موبائل ایجاد کیا، انسان نے ٹیلی فون ایجاد کیا، انسان نے بلب ایجاد کیا، انسان نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم سے، اپنی محنت سے بہت کچھ چیزیں انسان نے بنائی، اور انسان نے جو کچھ بنایا، انسان کی جو صنعت ہے، آپ کو جہاں اس میں خیر نظر آئے گی وہاں اس میں شر بھی نظر آئے گا۔ اور جب آپ ان چیزوں کے شر کی توجہ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ سورۃ الفلق کی ورد کی ضرورت اس زمانے میں زیادہ ہوگی، اس لیے کہ ٹیلی ویژن میں خیر یقیناً موجود ہے، لیکن کوئی ایسا ہے جسے ٹیلی ویژن کے شر کا اندازہ نہ ہو؟ انسان لیپ ٹاپ بناتا ہے، کمپیوٹر بناتا ہے، اس میں خیر یقیناً موجود ہے، علم کے اصول کا ذریعہ بنتا ہے، طلبہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سیکھنے والے ان کے ذریعے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کون ہے جس کو اس کا اندازہ نہیں کہ اس کمپیوٹر میں کیا کچھ شر ہے،
اس لیپ ٹاپ میں کیا کچھ شر ہے. اور پھر آج کے دور میں جو ڈیوائس سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے، جو بوڑھے کے ہاتھ میں بھی نظر آتی ہے، جوان کے ہاتھ میں بھی نظر آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں بھی نظر آتی ہے، جو نیک کے ہاتھ میں بھی نظر آتی ہے، گنہگار کے ہاتھ میں بھی نظر آتی ہے، جو پڑھے لکھے کے ہاتھ میں بھی نظر آتی ہے اور ان پڑھ کے ہاتھ میں بھی نظر آتی ہے، جو کاروبار نوکری کرنے والے کے ہاتھ میں بھی نظر آتی ہے اور بے روزگار کے ہاتھ میں بھی نظر آتی ہے. وہ ڈیوائس جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے شاید 90% لوگوں کے پاس موجود ہو، وہ یہ موبائل ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں خیر موجود نہیں، یقیناً اس میں خیر موجود ہے. اس سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، رابطے کا ذریعہ بنتا ہے. اس کے ذریعے انسان سیکھنا چاہے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اس کا پازیٹیو مثبت استعمال کرے تو انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. لیکن کیا اس مجمع میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے جس کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ اس ڈیوائس کے اندر خیر کتنا ہے اور اس کے ذریعے شر کتنا پھیل رہا ہے؟ اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں انسان بناتا ہے، انسان ترقی کرتا ہے، نئی نئی چیزیں انسان ایجاد کرتا ہے، تو جو کچھ انسان ایجاد کرتا ہے، جو کچھ بناتا ہے، جہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، وہیں پہ اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، اس میں شر بھی موجود ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، لوگ فیس بک دیکھتے ہیں، لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں، لوگ انسٹاگرام دیکھتے ہیں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں. نوجوان ان باتوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ساری انسان کی محنت ہے کہ یہ ایپس تیار کی گئی، ویب سائٹس بنائی گئی. ان کا یقیناً فائدہ بھی ہوگا، ان میں کچھ خیر بھی ہوگی، لیکن ان کے ذریعے کتنا شر پھیل رہا ہے، ان کے ذریعے کس طرح نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، ان کے ذریعے کس طرح اخلاق تباہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے ذریعے کس طرح معاشرے میں بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے. اب میں سے کون ہے جسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے؟ گرام مرتبہ حاضرین، یہ جو کچھ انسان ترقی کرتا ہے، طرح طرح کی آلات ایجاد کرتا ہے، یقیناً بنانے والے تو ان کا مقصود تو یہی ہوتا ہے کہ اس سے انسانیت کا فائدہ ہوگا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعے خیر شاید اتنی نہیں پھیلتی جتنا ان کے ذریعے شر پھیلتا ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس میں یقیناً علم و حکمت کے موتی ہیں، اس میں دانش کے خزانے ہیں، اس میں خیر کی باتیں بھی ہیں، لیکن یہ ایک بہتے دریا کی طرح ہے. اس میں صرف علم و حکمت کے خزانے نہیں ہیں، اس میں صرف خیر کے موتی نہیں ہیں، بلکہ اس میں بے حیائی کی غلاظت اور گندگی بھی ہے. تو جو شخص بھی یہ ڈیوائسز استعمال کرتا ہے، سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، تو بہت مشکل ہے اس دور میں کہ ایک بندہ 4 گھنٹے سوشل میڈیا پہ مصروف رہے اور پھر وہ یہ سمجھے کہ میں شر سے بچ جاؤں گا اور میں صرف خیر ہی حاصل کروں گا. گرام مرتبہ حاضرین، بچوں کی تربیت یہ والدین کی اہم فرائض میں سے ایک ہے. والدین بہت ساری چیزوں سے غفلت کریں تو ہو سکتا ہے مالک کرم فرما دے، درگزر کر دے، لیکن جو والدین اولاد کی تربیت کے حوالے سے غفلت کرتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی پچھتائیں گے اور اس دنیا میں بھی پچھتائیں گے. اس وقت آپ دیکھیں کہ
جس نشست میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو یقیناً اپنے اپنے گھروں کی رونقیں ہیں، آگے ان سے سجتے ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے، زیادہ فیسیں دے کر اچھے اسکولوں میں ان کا ایڈمیشن کرایا جاتا ہے۔ لیکن اس دور کے جو فتنے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اپنی اس نئی نسل کو ان فتنوں سے کس طرح بچانا ہے؟ یہ بچے جو یہاں پر 3 4 سال کے 5 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 2 سال بعد ان کے ہاتھ میں جب موبائل آ جائے گا تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، جب ان کے ہاتھ میں موبائل آئے گا تو یہ کس خطرے کے مقام پہ کھڑے ہوں گے؟ گرامی محترم ناظرین، اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے، اور والدین اولاد کی تربیت تب صحیح انداز میں کر سکتے ہیں جب انہیں زمانے کے خطرات کا پتہ ہوگا، چیلنجز کا پتہ ہوگا۔ آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے والدین کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنا، انہیں برائی سے بچانا شاید اتنا مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ اس دور میں جو خطرہ تھا وہ یہی تھا کہ بچے بری صحبت میں بیٹھیں گے تو خراب ہو جائیں گے، کسی اوباش شخص کے ساتھ گھومے پھریں گے تو خراب ہو جائیں گے، کسی چرسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو خراب ہو جائیں گے، کسی نشہ کرنے والے کے ساتھ بیٹھیں گے تو نشے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس دور میں تو والدین کے لیے نسبتاً آسانی تھی اپنے بچوں کو برائی سے بچانے کے لیے ان پر نگاہ رکھنا اتنا مشکل نہیں تھا کہ بری صحبت سے بچانا تھا اپنی اولاد کو۔ لیکن اس دور میں آپ کا بچہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو تو تب بھی محفوظ نہیں، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہو تو تب بھی محفوظ نہیں، اس لیے کہ بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ ڈیوائس موجود ہے، ڈیٹے کی سہولت اس کے پاس موجود ہے، گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے، کوئی اس کی مانیٹرنگ کرنے والا نہیں، ہر طرح کی چیزیں، ہر طرح کی غلاظت ایک کلک کے فاصلے پر ہے، وہ انگلی رکھے گا تو جو چاہے گا اوپن کر لے گا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے یہ کتنے خطرے کے مقام پہ کھڑی ہے۔ اور میں اس سے بھی آگے کی ایک بات عرض کروں کہ اس وقت جو بزرگ ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کی تربیت تو باکردار لوگوں نے کی ہے۔ ہم میں ہزار کمزوریاں موجود ہیں، لیکن کم از کم ہم پر مالک کا اتنا کرم تو ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ پاکیزہ طبیعتوں کے لوگ تھے، ہماری تربیت انہوں نے کی ہے۔ لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ سوشل میڈیا کی غلاظت میں اس طرح دبے ہوئے ہیں، جو نوجوان، جب یہ والدین بنیں گے تو جن بچوں کی تربیت یہ کریں گے ان بچوں کا کیا حال بنے گا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ موبائل کا غلط استعمال، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، لیپ ٹاپ کا غلط استعمال۔ تو والدین اس پر اتنی توجہ ضرور کریں۔ ایک تو اگر آپ کے بچے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ موبائل اور یہ چیزیں استعمال کریں تو غیر ضروری طور پر اسے اس کا عادی نہ بنائیں۔ اور یہ جو 2-3 سال کے بچوں کو بہلانے کے لیے والدین انہیں موبائل دیتے ہیں کہ اس سے کھیلو، اور روتا ہوا بچہ موبائل ہاتھ میں لے کے خاموش ہو جاتا ہے، یہ اس وقت تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن ہم خود اپنے بچوں کو موبائل کا عادی بنا دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا آپ موبائل اس سے لینے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک مرتبہ بچے کے ہاتھ میں موبائل دے کے پھر اس کو لینا یہ آسان نہیں ہوتا۔
تو اس لیے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کے بچوں کے پاس موبائل موجود ہے، لیپ ٹاپ موجود ہے، ان کے پاس وائی فائی کی سہولت ہے، تو والدین کو کم از کم یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ میں فقط 3 باتیں عرض کروں گا کہ اگر تمام والدین اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ جو ننھی ننھی کلیاں ہیں ان کو اس فتنے سے بڑی حد تک ہم بچا سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں کہ کوئی خطیب صاحب تقریر کر دیں گے تو یہ فتنہ دب جائے گا، نہ یہ کسی استاد کا کام ہے کہ استاد اسکول میں بیان کر دے گا تو فتنہ ختم ہو جائے گا، نہ آپ حکومت پر کوئی توقع کر سکتے ہیں، اور نہ صرف ایک باپ اکیلا کچھ کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس خطرے سے نپٹنے کے لیے سب اپنا کردار ادا کریں گے تو تب اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ تو اس پر گزارش ہے کہ والدین کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی جو موبائل پر مصروفیات ہیں ان سے باخبر رہیں۔ گھر میں جب بچے موبائل یوز کریں تو گھر میں ایک مقام کو مختص کر دیں کہ جس نے موبائل یوز کرنا ہے وہ اس مقام پہ دیکھے، اور وہ کوئی کامن جگہ ہو، جس طرح برآمدہ ہوتا ہے یا ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے جس میں کسی وقت بھی کوئی بھی آ سکتا ہے، تو بچہ جب وہاں بیٹھ کے موبائل یوز بھی کرے گا تو اس بات کا خدشہ کم ہو جائے گا کہ وہ کسی غلاظت پہ دسے گا۔ اس لیے کہ خدشہ ہوتا ہے کہ ابھی باپ آ جائے گا، ابھی ماں آ جائے گی، ابھی بھائی آ جائے گا، ابھی کوئی بھی اس مقام پہ آ سکتا ہے۔ تو خرابی زیادہ تب ہوتی ہے جب انسان کو تنہائی ملتی ہے، تنہائی بھی ہو، موبائل بھی ہو، ڈیٹا بھی ہو، لنکس بھی ہو، تو پھر اس وقت اس شر سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی کوشش یہ کریں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کوشش کریں یہ تنہائی میں موبائل نہ دیکھیں۔ دوسری بات کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کی فرینڈ لسٹ میں جن جن لوگوں کے نام ہیں، جن جن کی آئی ڈیز ہیں، آپ ان کے بارے میں باخبر رہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ مثلا ایک بچہ ہے 4تھی کلاس کا ہے، 6ٹھی کلاس کا ہے، 8ویں کلاس کا ہے، 10ویں کلاس کا ہے، اگر اس کی فرینڈ لسٹ میں فیس بک پہ 3000 لوگ ہیں تو بات تو سوچنے کی ہے کہ یہ 3000 دوست اس کے کہاں سے آئے ہیں۔ تو بچے تو اپنی فرینڈ لسٹ کو بڑھانے میں جانے انجانے میں اجنبی لوگوں کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں، اور وہاں سے شرپسند لوگ بھی ان کے ساتھ رابطے میں آ جاتے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں کے لیے 7ویں 8ویں کلاس کے 10ویں کلاس کے بچوں کے لیے کم از کم والدین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی فرینڈ لسٹ میں وہی لوگ ہوں جن کو آپ جانتے ہیں۔ یعنی آپ کے گاؤں کے اگر بچے اس پہ ہیں تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی کلاس 10 اس کی فرینڈ لسٹ میں ہے تو وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اور اگر اس کے کزنز وغیرہ ہیں تو وہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ چلے 100 بندہ ہوگا، 150 بندہ ہوگا، لیکن اگر 2-2 3-3 ہزار بندے میٹرک کے ایک اسٹوڈنٹ کی فرینڈ لسٹ میں آتے ہیں تو پھر والدین کو سوچنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ گاہے بگاہے اپنے بچوں سے یہ پوچھتے رہیں کہ آج تم نے موبائل میں کیا دیکھا ہے، اور جو موبائل کے کوڈ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو موبائل میں پاس ورڈ لگانے سے روکا جائے، اس لیے کہ پاس ورڈ یا کوڈ وغیرہ نہیں لگے ہوں گے تو کوئی اور بھی اس موبائل کو یوز کر سکتا ہے۔ پاس ورڈ ضرور استعمال کریں، لیکن بچہ جو پاس ورڈ جو موبائل یوز کرتا ہے اس کی تمام کیز اور پاس ورڈ والد کو بھی پتا ہونی چاہیے کہ وہ جب بھی چاہے اپنے بچے کی موبائل کو چیک کر سکے کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ اور پھر اس پر آخری بات یاد کروں گا کہ رات کو ایک وقت مقرر کر دیں، 9 بجے کا، 9:30 بجے کا، جو بھی آپ کے گھر میں شیڈول ہے سونے کا، تو ایک وقت مقرر کر دیں کہ اس ٹائم کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں جائیں گے
تو موبائل اس مقام پہ رکھ دیں گے. بچے اپنے ساتھ موبائل لے کے اپنے کمرے میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جب بچے رات کو اپنے کمرے میں اپنے ساتھ موبائل لے کے جاتے ہیں تو ان کے لیے اس دلدل میں دھنس جانا، اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو بچے رات کو اپنے کمروں میں جائیں تو موبائل ان سے لے لیں. اور میں گزارش کروں گا کہ جو نوجوان جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر والدین ان سے سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے کچھ تقاضا کریں تو بچوں کو اس میں اپنی انسانیت محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ہم پر اعتماد نہیں کیا جا رہا. بچوں پر اعتماد ضرور کرنا چاہیے لیکن اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے. جو بھی اپنے بچوں پہ اندھا اعتماد کرتا ہے وہ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پہ پچھتاتا ضرور ہے. گرم مرتبہ حاضرین، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ رب العزت کی مخلوقات کے شر سے. اور جب ہم مخلوقات کے شر کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ سارے شر شامل ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان 2 سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان کا وظیفہ کیا کرتے تھے. تو تمام آپ کوشش کریں کہ اس دور میں خطرے زیادہ ہیں. آج سے 30 40 سال 50 سال پہلے کے جو حالات تھے اس کے مقابلے میں اب شر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تو سب آپ اپنا معمول بنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے ان 2 سورتوں کی تلاوت ضرور کیا کریں. جو ان کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے رب کائنات اس پہ اپنا کرم فرما دیتے ہیں. آج کی یہ محفل پاک حصال ثواب کی محفل ہے، دعا کی محفل ہے. ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس محفل پاک کی برکت سے، ختم پاک کی برکت سے مرحوم کی بخشش فرمائے، ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور انہیں تاجدار کائنات کی شفاعت کی برکت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد